اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین، ناظرین، مشارکین، مشترکین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھے اور آپ سب کی عظیم عبادات کو قبول فرمائے اور عظیم عبادت کی جزا اجر اجزل عنایت فرمائے۔ پیغام انسانیت موضوع، اور اس موضوع کے تحت جو آپ حضرات کی خدمت میں انسانی پیغامات، ہیومینٹی پر مبنی پیغامات، ایتھیکل پیغامات پیش کر رہا ہوں، خصوصی طور پر اہل بیت اطہار کے، تاکہ دنیا کا ہر وہ شخص جو اہل بیت اطہار سے محبت کرتا ہے یا نہیں بھی کرتا، جب ان کلمات کو، الفاظ کو، سینگ کو، بیان کو سنے گا تو اس کی فکروں کے اندر ایک انقلاب آئے گا کہ اہل بیت اطہار اس سے کیا کہہ رہے ہیں۔ میری کوشش اور کاوش یہ ہے جوانان کہ میں نے ماقبل پروگرام میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو اور اس کی شرح آپ کی خدمت میں میں نے پیش کیا کہ نبیوں کا سلطان آپ سے کیا کہہ رہا ہے، پیغمبروں کے پیغمبر آپ سے کیا کہہ رہے ہیں۔ اور آج میری کوشش یہ ہے کہ اس ذات کے کلام کو پیش کروں، اس عظیم شخصیت کے بیان کو پیش کروں جس کو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہتے ہیں، جس کے سامنے کائنات کا علم ہے، جس نے یہ کہا تھا کہ اگر میری نگاہوں کے سامنے سے حاجب اور حواجب کو، پردوں کو ہٹا لیا جائے تب بھی علی کے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ علی کے سامنے کوئی شے پردے میں نہیں ہے، علی کے سامنے سارا علم موجود ہے۔ جوانان، آئیے علی ابن ابی طالب کے اس عظیم کلمات کو، عظیم بیانات کو آپ کی فکروں تک پہنچاؤں، ذرا توجہ کیجیے گا اور تھوڑی دیر ٹھہر جائیے، اس کلام کو غور سے سن لیجیے، پھر اس پر فکر بھی کیجیے، غور بھی کیجیے، عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ آئیے مولا متقیان بشر کو، فرد کو، عابد کو، ساجد کو، نمازی کو، انسان کو اس خدائے وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں لانا چاہتے ہیں، اور اس سے کنیکٹ ہونے کے بعد بندوں پر جو رحمتیں نازل ہوتی ہیں، یا ساجد پر، عابد پر، نمازی پر، ایک عبادت گزار پر جو رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ان رحمتوں کے حوالے سے علی بن ابی طالب نے ایک عالمی انفارمیشن دی، ایک یونیورسل انفارمیشن علی بن ابی طالب نے تمام ساجد اور نمازی اور وہ افراد جو اللہ سے کنیکٹ ہوتے ہیں ان کو یہ انفارمیشن دی۔ سنیے مولا کیا کہتے ہیں۔ یقول علی علیہ الصلاۃ والسلام لو یعلم المصلی ما یغشاہ من الرحمت لما رفع رأسہ من السجود۔ مولا متقیان ارشاد فرماتے ہیں، جوانان جو بھی حدیثیں میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، تمام حدیثوں کا ریفرنس، حوالہ میرے پاس موجود ہے، معتبر کتابوں سے آپ تک ان حدیثوں کو پہنچاتا ہوں چیک کر کے، اور اس لیے بہت زیادہ حوالے نہیں دیتا کہ وقت کم ہوتا ہے اور بات کو، گفتگو کو جلدی مکمل کرنا ہوتا ہے۔ تو اگر بعد میں کبھی کسی کو حوالہ چاہیے تو مجھ سے رابطہ کر کے ضرور حوالہ طلب کریں۔ مولا متقیان فرماتے ہیں کہ کاش اگر مصلی کو، نمازی کو، صلاۃ، غور کیجیے گا، نماز پڑھنے والے کو، مصلی کو اگر اس بات کا علم ہو جائے۔ کس بات کا علم ہو جائے؟ مولا فرماتے ہیں اگر نمازی کو، جوانان غور کرو، اگر نمازی کو، مصلی کو علم ہو جائے، کس بات کا علم ہو جائے؟ مولا فرماتے ہیں کہ اس بات کا علم ہو جائے کہ جب وہ اپنے سجدے کو، اپنی پیشانی کو بارگاہ خداوندی میں جب جھکاتا ہے، جب سر تسلیم کو بارگاہ خداوندی میں جھکاتا ہے، اس وقت کتنی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ اگر اس بندے کو، اس انسان کو، اس نماز پڑھنے والے کو، اس سر جھکانے والے کو علم ہو جائے، لما رفع رأسہ من السجود۔ یہ علی بن ابی طالب کا کلام ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو نماز پڑھ رہا ہے، وہ شخص جو سر کو سجدے میں رکھے ہوئے ہے، وہ اپنے سر کو نہیں اٹھائے گا۔ کیوں نہیں اٹھائے گا مولا؟
کہ اگر صرف اسے علم ہو جائے کہ اتنی رحمتیں اس کے اوپر برس رہی ہیں، یا رحمتوں کے آبشار اس کے اوپر برس رہے ہیں، یا رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے، تو یہ بندہ کبھی سر کو سجدے سے نہیں اٹھائے گا۔ زبدہ کلام علی کی رحمتوں کی بارش سجدے میں ہوتی ہے۔ جوانوں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے اوپر رحمتوں کی بارش ہو، برکتیں تمہارے اوپر نازل ہوں، نعمتیں نازل ہوں، رحمتیں نازل ہوں، آئیے مولا متقیان کے کلام پر عمل کریں۔ سر کو سجدے میں رکھو، اور سر کو سجدے میں جب رکھو تو جلدی مت اٹھاؤ۔ کوشش یہ کرو کہ یہ رابطہ جو عبد کا معبود کے ساتھ ہے، یہ رابطہ جو ساجد کا مسجود کے ساتھ ہے، یہ رابطہ جو ایک عابد کا معبود کے ساتھ ہے، یہ رابطہ جو مخلوق کا خالق کے ساتھ ہے، یہ رابطہ جو بندے کا اس کے کریٹر کے ساتھ ہے، جب یہ رابطہ قائم ہو تو اسے جلدی مت توڑو۔ سر کو سجدے سے جلدی نہ ہٹاؤ۔ جب بھی دل چاہے سر کو سجدے میں رکھ دو۔ جب بھی خدا سے رابطہ کرنا چاہو، آ جاؤ بارگاہ پروردگار میں۔ مولائے متقیان نے دنیا کے لوگوں کو یہ آواز دی کہ کیوں تم گھبراتے ہو، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ رحمتیں تو نازل ہوتی ہیں سجدے کی حالت میں، تو سجدے سے روگردانی اختیار نہ کرنا، سجدے سے منہ نہ موڑنا، سجدے سے دور نہ بھاگنا۔ آؤ خدا کی بارگاہ میں سجدہ کر کے تو دیکھو کتنی رحمتیں تم پر نازل ہوتی ہیں۔ جوانوں، مولا متقیان سے آپ عشق کرتے ہو، مولا کی ولایت آپ کے شرائن میں دوڑ رہی ہے، آپ کے لہو میں دوڑ رہی ہے، مولا کی محبت آپ کے لہو میں دوڑ رہی ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ پھر ہم اسی مولا کے قول پر عمل کر کے ذرا سجدوں کا لطف تو لیں، ذرا عبادت کا لطف تو لیں، ذرا رابطے کا لطف لیجئے، رابطے کا لطف لیجئے جو ایک رابطہ عبد کا معبود کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔ تو مولا متقیان نے ہم سب کو، آپ سب کو، یونیورس کو یہ بتایا رحمتیں کہاں نازل ہوتی ہیں؟ سجدے کی حالت میں۔ اگر مصلی کو، نمازی کو، عابد کو، ساجد کو پتہ چل جائے کہ کتنی رحمت نازل ہوتی تو کیا کرے گا؟ وہ سر کو سجدے سے نہیں اٹھائے گا۔ غور فرمایا آپ نے؟ یعنی اتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اتنا اسے لطف آئے گا، اتنا اسے فائدہ پہنچے گا کہ وہ سر کو سجدے سے نہیں اٹھائے گا، اسے مزہ ملے گا، بٹ اسے علم کب ہوگا؟ جب معرفت کی منزل سے وہ آگے بڑھتا ہوا درجے بدرجے معرفت کے آسمان پر جب پرواز کرتا ہے۔ ایک جوان جب اس کا آہستہ آہستہ رابطہ اس کے خدا کے ساتھ، اس کے معبود کے ساتھ جب قوی ہوتا ہے، اسٹرانگ ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، تو جب رابطہ دھیرے دھیرے قوی ہو جاتا ہے تو پھر وہ ڈوب جاتا ہے، وہ شخص مستغرق ہو جاتا ہے۔ وہ شخص جب عبادت الہی کے اس منزل میں پہنچ جاتا ہے، معرفت آہستہ آہستہ حاصل کرتے ہوئے اس منزل کمال پہ پہنچ جاتا ہے کہ جہاں پر اس کی فکریں پرواز کرتی ہیں، جہاں پر اس کی عقل پرواز کرتی ہے، جہاں پر اس کی روحانیت پرواز کرتی ہے، پھر اسے سجدوں میں مزہ آتا ہے، اسے عبادت میں مزہ آتا ہے، اسے روحانیت میں مزہ آتا ہے۔ آؤ جوانوں، خدا کی بارگاہ میں آؤ، نمازیں پڑھو، عبادت کرو، اس سے رابطہ کرو۔ یہ نماز رابطے کے لیے ہے، یہ نماز خدا سے کنیکٹ ہونے کے لیے ہے۔ بہت عظیم جملہ عرض کر رہا ہوں جوانوں، اگر اب تک آپ دنیاوی امور میں بزی تھے، مصروف تھے، مشغول تھے، تو اب آ جاؤ خدا کی بارگاہ میں اور رابطہ کرو خدا سے، اور جب رابطہ کرو گے، سجدے کو طول دو گے تو رحمتوں کی بارش ہوگی۔ یہ حدیث چونکہ اتنی عظیم حدیث ہے کہ دل چاہتا ہے اسی پر بہت دیر تک اس کی تفسیر و تشریح کرتا رہوں، مگر میری کوشش اور کاوش یہ ہے کہ جتنا زیادہ ممکن ہو سکے آپ تک علی بن ابی طالب کے پیغامات کو پہنچا دوں، تاکہ آپ اپنے شعبہ ذہن میں اسے نقش کر لیں، نوٹ کر لیں، کوٹ کر لیں۔ یقول علی علیہ الصلاۃ والسلام۔ اب آئیے مولا متقیان نے علم کے متعلق ایک انفارمیشن دی۔ ظاہر ہے کہ مولا متقیان سے سوال کیا گیا اور سوال کیا جاتا تھا۔ مولا جواب دیتے ہیں خیر العلم ما نفع، بہترین علم وہ ہے جس سے تمہیں بھی فائدہ پہنچے اور دوسروں کو تم اس علم سے فائدہ پہنچاؤ۔ علم کا مطلب فائدہ پہنچانا، فائدہ اٹھانا، فائدہ دینا۔
یعنی اگر آپ کے پاس انفارمیشن ہے، آپ کے پاس نالج ہے، آپ کے پاس ڈیپلی کوئی بہت اچھی انفارمیشن ہے تو اسے دوسروں تک بھی پہنچائیے تاکہ اس انفارمیشن اور اس نالج کے ذریعے سے جوان استفادہ کرے اور استفادہ کر کے وہ بھی منزل کمال تک اپنے آپ کو لے جائے۔ تو بہترین علم علی بن ابی طالب نے کیا ارشاد فرمایا؟ جس سے فائدہ پہنچے، وہ علم جس سے فائدہ پہنچے وہ بہترین علم ہے۔ علی بن ابی طالب جلال کائنات، زبدہ کائنات، مملکت شرف کے شہزادے کا یہ جملہ ہے، اور جس کی زبان و لسان و کلام و بیان اور جس کے سینگ پر مشیت الہی کا مسلسل پہرا ہے، وہ علی بن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں بہترین علم وہ ہے کہ جس سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے، آپ کو بھی فائدہ پہنچے۔ آئیے ایک اور عظیم پیغام میں آپ کی خدمت میں پہنچا دوں جوانوں۔ اب جو حدیث کوٹ کر رہا ہوں یہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت عظیم ہے۔ میں ان جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، میں ان بچوں سے کہنا چاہتا ہوں، میں ان یوتھ سے کہنا چاہتا ہوں جو علم کے زینے پر قدم رکھ چکے ہیں، یا جو علم سے محبت کرتے ہیں، یا جو علم کے ذریعے سے پرواز کرنا چاہتے ہیں، یا وہ افراد جو علم کے ذریعے سے ترقی کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے جملہ، بلکہ یوں کہہ دوں کہ علی کا جملہ چونکہ مولائے کائنات کا ہی جملہ ہے۔ کس کا جملہ ہے؟ مولائے کائنات، یعنی کائنات کے مولا کا یہ جملہ ہے۔ تو مولائے کائنات کا جملہ ہے، یعنی کائنات کے مولا۔ تو جب جملہ حدیث پیغام ہوگا تو وہ پوری کائنات کے لیے ہوگا۔ مولائے متقیان کا یہ جملہ، یہ حدیث، یہ پیغام پوری کائنات کے لیے ہے۔ اے جوانوں غور کرو، علم سے دور نہ جاؤ، علم سے محبت کرو، علم سے دوستی کرو، علم کو حاصل کرو، علم کو اچیو کرو، علم کو ریسیو کرو، علم کو کنوے کرو، علم کو آگے پہنچاؤ، علم کو حاصل کرو۔ علم کی بڑی فضیلت و فضائل ہیں، علم بہت بلند شے ہے، علم کے ذریعے سے آپ پرواز کر سکتے ہو۔ آئیے مولائے متقیان کی زبان و لسان سے کیا جملہ اور کیا حدیث جاری ہوئی، سنیے۔ یقول علی علیہ الصلاۃ والسلام فَإِنَّ الْعِلْمَ حَيَاةُ الْقُلُوبِ، مولا فرماتے ہیں کہ قلوب کی زندگی کا نام علم ہے۔ فَإِنَّ الْعِلْمَ، چونکہ جب لفظ ان عربی میں آتا ہے تو مزید یقین پیدا کرتا ہے۔ علی بن ابی طالب ارشاد فرماتے فَإِنَّ الْعِلْمَ حَيَاةُ الْقُلُوبِ، علم جو ہے وہ قلوب کی زندگی کا نام ہے۔ کتنا عظیم جملہ ہے، کتنی عظیم گفتگو ہے علی بن ابی طالب۔ مولا فرماتے ہیں قلوب کی زندگی کا نام کیا؟ علم۔ قلب کہتے ہیں دل کو، قلوب اس کی جمع ہے، پرولر ہے، یا یوں کہہ دوں کہ دلوں کی زندگی کا نام علم ہے۔ دل کی لائف کو علم کہتے ہیں، دل کے جیون کو، لائف کو علم کہتے ہیں۔ What does it mean؟ یعنی علی بن ابی طالب یہ ارشاد فرماتے ہیں پوری کائنات کے لوگوں کے لیے، پورے یونیورس کے لیے علی بن ابی طالب کا جملہ۔ جوانوں غور کرو، میری یوتھ، میرے بچوں غور کرو۔ مولا فرماتے ہیں کہ زندگی، غور کیجئے گا، زندگی جسموں میں نہیں ہوتی ہے، غور کیجئے گا۔ زندگی کے متعلق مولائے متقیان اور علم کا امتزاج اور رابطہ ذرا غور فرمائیں۔ آواز دیتے ہیں، کیا مولا کا جملہ ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ قلوب کی زندگی، دلوں کی زندگی علم سے ہے، یعنی اگر آپ اپنے دل کو زندہ رکھنا چاہتے ہو تو علم حاصل کرو۔ سیک نالج فرام کریڈل ٹو گریو، یقول نبی الاکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطلب العلم من المہد الی اللحد، مہد سے لے کر، آغوش مادر سے لے کر آغوش لحد تک علم کو حاصل کرو۔ تو مولائے متقیان یہ آواز دیتے ہیں، اے یوت، اے جوانوں، اے بچوں، یہ مولا کا پیغام ہے، یہ علی بن ابی طالب کا پیغام ہے، یہ تیغ مسلول مرد مقبول امام المتقین کا پیغام ہے۔ آواز دیتے ہیں دلوں کی زندگی علم ہے، دلوں کی زندگی کا نام علم ہے، یعنی اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کا دل زندہ رہے تو علم حاصل کرو۔ اگر دل انسان کا مردہ ہو گیا تو ختم ہو گیا، معاشرہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو دل کا زندہ رہنا ضروری ہے نا۔ جیسے ہم یہ آواز دیتے ہیں کہ فلاں شخص کا دل مر چکا ہے، دل کیوں مرتا ہے؟ غور کیجئے گا، دل کی غذا کا نام علم ہے۔ پھر میں عرض کر رہا ہوں جوانوں، دل کی لائف علم ہے، علم ہے، علم ہے، علم ہے، ایجوکیشن ہے، ایجوکیشن ہے، ایجوکیشن ہے، یعنی دلوں کو زندہ رکھنا چاہتے ہو تو علم حاصل کرو۔ جب آپ کا دل زندہ رہے گا تو سکون ملے گا،
قرار ملے گا، اطمینان ملے گا، مگر جب دل ہی مر جائے گا جہالت کی وجہ سے، اگنورنس کی وجہ سے، تو پھر نہ اس دل میں نہ علی آ سکتے ہیں، نہ اس دل میں اہل بیت اطہار آ سکتے ہیں علیہم الصلوۃ والسلام۔ تو دل کو زندہ رکھو۔ زندہ کیسے رکھے مولا؟ علم کے ذریعے۔ علم کیا ہے؟ حیات القلوب، قلوب کی زندگی کا نام علم ہے۔ اب آئیے آگے کیا کہتے ہیں، سنیے۔ وَنُورُ الْبَصَائِرِ مِنَ الْعَمَىٰ، اللہ اکبر۔ اور یہ بصائر کے لیے نور ہے، یعنی اندھے پن کو جو شے ختم کر دے اس کو علم کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی عظیم گفتگو! خدا کی قسم، دنیا کی کسی تھنکر نے، کسی انٹلیکچوئل نے، کسی مفکر و مدبر و مدرس و معلم نے اس طرح کی گفتگو نہ کی ہوگی کہ اندھے پن کو جو شے ختم کر دے اسے علم کہتے ہیں، اسے ایجوکیشن کہتے ہیں۔ صرف آنکھ چلی جانا اندھا پن نہیں ہے، بلائنڈ ہو جانا جسمانی طور پر اندھا پن نہیں ہے۔ جس کے پاس علم نہیں ہوتا وہ شخص اندھا ہے۔ تو مولائے متقیان آواز دیتے ہیں کہ اگر اندھے پن کو ختم کرنا چاہتے ہو، اپنے اندر سے جو جہالت کا جو اندھیرا ہے اسے ختم کرنا چاہتے ہو تو علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ وقوت البدن من الضعف، اور تمہارے جسموں کو بھی، تمہارے جسم کو بھی، تمہاری باڈی کو بھی جو شے قوی کرے گی اس کا نام علم ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں دل کی زندگی علم ہے، اندھے پن کو جو شے ختم کر دے اس کو کہتے ہیں علم۔ تو دنیا کے جوانوں، علی بن ابی طالب کے اس پیغام پر اب آج سے غور کرو۔ یعنی اگر آپ چھوٹے ہو، بڑے ہو، جوانان، علم زیادہ سے زیادہ حاصل کرو۔ آپ کالج میں پڑھتے ہو، ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، پروفیسر بنو، لیکچرر بنو، تھنکر بنو، انٹلیکٹ، جو بھی آپ کو بننا ہے، آپ کا جو گول ہے، جو ایم ہے، جو سبجیکٹ ہے، جو آبجیکٹیو ہے، جو پرپس ہے، جو مقصد ہے، اس کو اچیو کرو۔ علم کو جوانوں حاصل کرو، عالم بنو، مجتہد بنو، آیت اللہ بنو، مفکر بنو، مدبر بنو، مدرس بنو، معلم بنو، جو آپ کا گول ہے اسے پورا کرو، بٹ علم کے جادے پر چلو، علم کو حاصل کرو، سائنٹسٹ بنو، تھنکر بنو، جو بھی آپ کرنا چاہتے ہو، بٹ علم کو ضرور حاصل کرو۔ اگر علم کو تم نے ترک کر دیا تو پھر جہالت ہی جہالت ہے۔ تو مولا یہ بتانا چاہتے ہیں، بچانا چاہتے ہیں اپنے جوانوں کو، یوتھ کو، دنیا کے لوگوں کو، یونیورس کو بچانا چاہتے ہیں۔ مولا کس چیز سے بچانا چاہتے ہیں؟ اندھے پن سے بچانا چاہتے ہیں، اندھے پن سے بچانا چاہتے ہیں۔ مولا متقیان کس کو بچانا چاہتے ہیں؟ دنیا کے تمام لوگوں کو۔ اندھے پن سے بچانے کا علاج کیا ہے؟ کا علم، سیک نالج، سیک نالج، سیک نالج، علم حاصل کرو۔ اب آئیے مولائے متقیان علی بن ابی طالب کی ایک عظیم بات، ایک عظیم پیغام آپ تک اور پہنچا دوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یقول علی علیہ الصلاۃ والسلام تغرب عن الاوطان فی طلب العلا۔ مولا فرماتے ہیں وطن سے دور چلے جاؤ، اگر بلندی چاہتے ہو وطن چھوڑ دو، علم حاصل کرو، سفر کرو، ٹریول کرو، علم کے لیے آگے بڑھو، سفر کرو، زحمت کرو، کاوش کرو، محنت کرو۔ کس لیے مولا؟ علم کے لیے۔ علم تمہیں بلند کرے گا، علم تمہیں ارتقا دے گا، علم تمہیں بلندی دے گا، علم تمہیں مقام عظیم تک پہنچائے گا، علم تمہاری جہالت کو ختم کر دے گا، علم تمہیں تعزیز بھی دے گا، رسپیکٹ دے گا۔ تمہاری بلندی علم کی بنیاد پر ہے۔ جوانوں، دولت ضرورت حیات ہے، غور کیجئے گا، دولت ضرورت حیات ہے، مگر جو پلر ہے عزیزان گرامی وہ علم ہے، جس پر آپ کی زندگی چلنا ہے، جس پر آپ کی زندگی قائم ہونا ہے، وہ شے علم ہے۔ تو مولائے متقیان کے اس عظیم پیغام پر غور فرمائیں۔ من آواز دیتے ہیں کہ علم کو حاصل کرو، وطن سے دور چلے جاؤ، اوطان سے دور چلے جاؤ۔ وسافر ففی الاسفار خمس فوائد۔ مولا فرماتے ہیں سفر کرو۔ اب یہ تھاٹ اپنے ذہن میں رکھیے گا علی بن ابی طالب، یہ ضروری نہیں کہ آپ ایک قریے میں رہنے والے ہیں تو بس وہیں زندگی گزارنا ہے، میں وہاں سے نہیں نکلنا ہے۔ اگر کالجز دور ہیں، آپ اپنے گاؤں کو، اپنے قریے کو، اپنے منطقے کو، اپنے عرض کو چھوڑو، دوسرے منطقے میں چلے جاؤ، دوسرے شہر میں چلے جاؤ، وہاں جا کر علم حاصل کرو۔ کالج میں، یونیورسٹی میں، حوزہ میں، مدرسے میں، جو پڑھنا ہے آپ کو، علم حاصل کرنا ہے، اپنے وطن کو چھوڑ دو، علم کے لیے سفر کرو۔ اور اگر وطن سے بہت زیادہ دور ہے، ملک کو کراس کرتے ہوئے، مملکتوں کو کراس کرتے ہوئے آگے بھی جانا ہے،
تو مملکتوں کو کراس کرو، سفر کرو، ٹریول کرو اور سفر کرنے کے فوائد سنو۔ مولا فرماتے ہیں سفر کرو۔ کیوں مولا؟ 5 فائدے مولا نے سفر کے بیان کیے۔ یہ جو زبدہ ہے، فوائد تو بہت زیادہ ہیں مگر مولا نے آپ تک 5 فائدے، اہم فائدے بیان کیے۔ مولا فرماتے ہیں تفرج ہمین، سفر کرو گے تو تمہارا ہم و غم دور ہوگا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں اے جوانوں سفر کرو۔ سفر کرنے کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ تمہارے ہم و غم دور ہوں گے، یعنی غم کو دور کرنا ہے تو سفر کرو۔ وہ اکتساب معیشہ، سفر سے دوسرا فائدہ معیشت کا فائدہ ہے، یعنی رزق تمہارا بڑھے گا۔ ظاہر پہلے زمانے میں بھی لوگ سفر کرتے تھے، ٹریول کرتے تھے، بزنس کرتے تھے، تاجر جو ہوتے تھے وہ اپنے منطقے میں بھی متجر کھولتے تھے یا تجارت کے لیے کوشش اور کاوش کرتے تھے۔ آج بھی جو بزنس مین ہیں ایک ملک سے دوسرے ملک میں ٹریول کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں، تو سفر کی مدح کی گئی ہے۔ سفر اچھی چیز ہے مگر سفر مثمر ہو، مقصد کے لیے ہو، ہدف کے لیے ہو، پرپس کے لیے ہو۔ وعلم و آداب، اور علم و آداب میں بھی اضافہ ہوگا سفر کے ذریعے، ٹریول کے ذریعے۔ وصحبت و ماجد، اور اچھے ساتھی بھی آپ کو سفر میں ملیں گے، اچھے بزنس مین ملیں گے، اچھے افراد ملیں گے۔ ذہن میں نگیٹو تھاٹ نہیں ہونی چاہیے کہ پوری دنیا خراب ہے۔ نو نیور، پوری دنیا خراب نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں، وہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں، ہر شخص اپنے آپ کو ٹھیک کرے، پوری دنیا بدل سکتی ہے۔ عزیزان گرامی، تو مولا نے 5 فائدے کیا بیان کیے؟ سفر سے ہم و غم دور ہوگا، دوسرا فائدہ معیشت میں اضافہ ہوگا، تیسرا فائدہ علم و ادب بڑھے گا، چوتھا فائدہ اچھے افراد، اچھے ساتھی، اچھے بزنس مین، اچھے تاجر اور تجار سے آپ کی ملاقات ہوگی۔ تو یہ مولا متقیان نے آپ تک پیغام پہنچایا کہ علم کے لیے یہ بہانے بازی مت کرو کہ میں جہاں رہتا ہوں وہاں پر اچھا حوزہ نہیں ہے، میں جہاں رہتا ہوں وہاں پر اسکولز نہیں ہیں، میں جہاں ہوں وہاں پر کالجز نہیں ہیں، میں جہاں ہوں وہاں یونیورسٹیز نہیں ہے تو آپ سفر کیجئے، چھوڑ دیجئے اس علاقے کو نا، اس شہر کو چھوڑ دیجئے، اس ملک کو چھوڑ دیجئے جہاں پر آپ کے پاس ایجوکیشن نہ مل رہی ہو۔ اگر ایسا ہو تو، حالانکہ اب ایسا کوئی میرے خیال میں بہت کم ایسے ملک ہیں جہاں پر ایجوکیشن کا سسٹم نہ ہو، بلکہ اکثر ملکوں میں بہترین ایجوکیشن کا سسٹم ہے۔ تو علم حاصل کرو جوانوں، علم حاصل کرو، علم ہی سے آپ بلند ہوگے، علم ہی سے آپ ترقی کرو گے، علم ہی سے نفرتیں ختم ہوں گی، علم سے محبت ہوتی ہے، علم ہی سے آپسی تعلقات اچھے ہوتے ہیں، علم ہی سے سکون ملتا ہے، علم سے قرار ملتا ہے۔ اسی لیے رسول خدا نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں، سٹی آف نالج ہوں، وعلی بابھا، اور اس سٹی آف نالج کے ڈور کو علی کہتے ہیں۔ غور فرمایا آپ نے۔ اب آئیے ایک اور عظیم پیغام، خدا کی قسم ایک حدیث کو، ایک پیغام کو دل چاہتا ہے کہ اس پر نقاش ہوتے رہیں، حوارات ہوتے رہیں اور اسی کی شرح میں بولتا رہوں، اس لیے کہ یہ کلام قلب عباس کا کلام نہیں ہے، یہ مولا متقیان کا کلام ہے، یہ علی بن ابی طالب کا کلام ہے، یہ اس ذات کا کلام ہے جو بشریت کا عظیم الشان اور رہبر ہے۔ آواز دیتے ہیں راس العلم التمید بین الاخلاق و ادار محمودها، مولا فرماتے ہیں وقمع مذمومها، مولا فرماتے ہیں کہ غور کیجئے گا، بالا ترین درجے کی عقل مندی یہ ہے، یا عقل مندی، عظیم ترین عقل مندی یہ کیا ہے؟ عقل مندی، فراست مندی، عقل مندی یہ ہے، کیا ہے مولا؟ کہ اچھے اخلاق کا اظہار کرو، اچھے اخلاق کا استعمال و استخدام کرو، اچھے اخلاق یعنی ایتھیکل ویز پر چلو، ایتھیکل لائف اپناؤ، ایتھکس میں ڈوبی ہوئی، مورالٹی میں ڈوبی ہوئی زندگی کو یوز کرو، اور برے اخلاق و عادات و اطوار کو ترک کرو، اسے ختم کرو۔ غور فرمایا آپ نے، یعنی مولا متقیان یونیورس کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ یاد رکھو عظیم ترین بشر وہ ہے جو ہر شخص اپنے آپ کو عاقل کہے، یہ کمال نہیں ہے، مولا کی نظر میں عاقل وہ ہے۔ غور کیجئے گا، مولا کی نظر میں عاقل وہ ہے۔ کون ہے مولا کی نظر میں عاقل؟ غور کیجئے گا، جو اچھے اخلاق کا استعمال و استخدام کرے، اچھے اخلاق کا پرچار کرے، اچھا اخلاق معاشرے میں پھیلائے، اچھی مورالٹی دنیا کے سامنے پیش فرمائے، اس لیے کہ اخلاق ہی
بلندی کا نام ہے۔ اور رسول خدا نے تو ارشاد فرمایا تھا، کہا تھا کہ میری بعثت کا مقصد اخلاق کو منزل کمال تک پہنچاؤں۔ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میری بعثت اس لیے ہوئی کہ میں مکارم اخلاق کو اس منزل تک پہنچاؤں، اس مقام عظیم تک پہنچاؤں، یا یوں کہہ دوں اخلاق کے ذریعے بشر کو میں بلند کرنا چاہتا ہوں۔ اخلاق کے ذریعے سے میں یہ چاہتا ہوں بشر خود کو بلند کر لے، تو اخلاق بلندی عطا کرتا ہے۔ جوانوں، جب آپ گڈ مورالٹی، گڈ اخلاق پیش کرو گے، اور اخلاق کیا ہے کہ آپ کے اندر جو چھپی ہوئی کوالٹیز ہے وہ اخلاق کے ذریعے سے ظاہر ہوتی ہے۔ آپ بولتے کیسے ہو، آپ کلام کیسے کرتے ہو، آپ کے ایکشنز کیسے ہیں، آپ کے ری ایکشنز کیسے ہیں، آپ کا فعل و افعال و عمل و اعمال کیسے ہیں، وہ سب کچھ اخلاق کے ذریعے سے ظاہر ہوتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں برے اخلاق کو ختم کر دو، اسے قمع کر دو، اسے اکھاڑ کے پھینک دو، اسے ہٹا دو، اسے ریموو کر دو، اسے ختم کرو، اچھے اخلاق بھری زندگی گزارو۔ جوانوں، یہ مولائے متقیان علی بن ابی طالب کا عظیم پیغام آپ تک میں پیش کر رہا ہوں۔ خدا کی قسم ایک ایک لفظ کو آپ نوٹ بھی کر لیا کرو اور اس کو عمل بھی کرو، اور ظاہر ہے کہ یہ پروگرام ریکارڈ ہو کر یوٹیوب پہ جاتا ہے، بعد میں بھی اس پروگرام سے زیادہ اس کلام سے استفادہ کرو۔ مولا آپ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ آئیے اب ایک اور ایسا پیغام ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کے کسی بڑے سے بڑے مفکر نے اس طرح کی گفتگو نہیں کی جو مولا متقیان نے، یا یوں کہہ دوں کہ دنیا کی فکریں جہاں یکجا ہو جائیں، یا یوں کہہ دوں خیر میں ڈوبی ہوئی فکریں جہاں یکجا ہو جائیں، اور یکجا ہو کر دنیا کی فکریں جس ذات کو سلام کرے اس ذات کو علی کہتے ہیں۔ مولا متقیان آواز دیتے ہیں، قوم کھڑے ہو جاؤ۔ کھڑے ہو جائیں؟ کیوں مولا؟ یس، مولا فرماتے ہیں قوم کھڑے ہو جاؤ، یہ علی بن ابی طالب کا حکم ہے، کھڑے ہو جاؤ۔ کس کے لیے کھڑے ہو جائیں مولا؟ ان مجلسک لابیک و معلمیک و ان کنت امیرا، جہاں بیٹھو وہاں سے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، مجلس میں اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، محفل میں اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ چونکہ عربی کا لفظ مجلس استعمال ہوتا ہے، یعنی مقام جلوس، جہاں پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں پر آپ بیٹھے ہیں، آفس میں بیٹھے اٹھ کے کھڑے ہو جائیے، کھڑے ہو جائیں۔ یس، کہیں بھی آپ بیٹھے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں۔ کس کے لیے کھڑے ہو جائیں مولا؟ وَإِن كُنْتَ أَمِيرًا، بادشاہ ہو پھر بھی اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، رئیس مملکت ہو پھر بھی اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، پریسیڈنٹ بن گئے ہو پھر بھی اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، تاجر ہو تو جار میں سے ہو، بہت عظیم فرد ہو، ریچسٹ ہو، جو بھی ہو تم، اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ۔ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، بیٹھ کے کام نہیں چلے گا، نہیں، اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، کتنا عظیم جملہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں جوانوں اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ۔ مولا کس کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں ہم؟ مولا کس کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں؟ آواز دی، لِأَبِيكَ وَمُعَلِّمِيكَ، اپنے بابا کے لیے، اپنے پدر کے لیے، اپنے فادر کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ۔ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، یس، یعنی جب بھی تمہارا باپ آ جائے کسی مجلس میں اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، محفل میں اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، آفس میں اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، ڈی ایم ہو، سی ایم ہو، پی ایم ہو، جو بھی ہو تم، اگر تمہارے فادر آ جائیں اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ۔ اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھو باپ کے سامنے، بہت عمیق جملہ کہہ رہا ہوں، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھو باپ کے سامنے، بڑے ہو دنیا کے سامنے مگر باپ کے سامنے تم چھوٹے ہو۔ وہ معلمیک، اور اپنے ٹیچر کے سامنے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ۔ ٹیچر اگر تمہارا آگے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، ٹیچر کے سامنے نہ تم پی ایم ہو، سی ایم ہو، پریسیڈنٹ ہو، رئیس مملکت ہو، امیر ہو، بادشاہ ہو، یہ میرا جملہ نہیں ہے، مولا متقیان ارشاد فرماتے ہیں اگر تم امیر ہو یعنی بادشاہ ہو، عربی کا امیر ہے، اردو والا امیر نہیں ہے، امیرن یعنی امیر کہتے ہیں بادشاہ کو، رئیس کو، تو اگر تم امیر بھی ہو، بادشاہ بھی ہو، رئیس مملکت بھی ہو، رئیس الدولہ بھی ہو، تو اپنے ٹیچر کے لیے اور اپنے پدر کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ۔ اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ۔ اگر ٹیچر آ گیا ہے، تم بہت بڑے شخص ہو اس ملک کے، پھر بھی اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ۔ عزیزان گرامی، اس لیے کہ تم جو بھی ہو پدر سے چھوٹے ہو، جو بھی ہو، اگر تم اپنے فادر سے چھوٹے ہو، آج جو کچھ بھی تم ہو، تمہیں تعلیم جس ذات نے دیا اس کو ٹیچر کہتے ہیں، جس ذات نے تمہیں پڑھایا ہے
اس کو معلم کہتے ہیں. جس ذات نے تمہیں سکھایا ہے اس ذات کو مدرس کہتے ہیں. تو جس نے تمہیں علم دیا، جب وہ آ جائے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ. یہ خدا کی قسم کتنا امپورٹنٹ اور ایتھیکل اور ہیومینٹی میں ڈوبا ہوا علی بن ابی طالب کا کلام ہے. یہ دنیا کے تھنکر سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ علی بن ابی طالب کس کلام کو یونیورس میں پیش کرو اور یہ بتاؤ کہ 1400 سال پہلے مولائے متقیان نے جو فادر کی ڈگنیٹی کے حوالے سے اور ٹیچر کی ڈگنیٹی کے حوالے اور ان کے رسپیکٹ کے حوالے سے اور پدر کے رسپیکٹ کے حوالے سے جو یونیورس کو ایک پیغام دیا، خدا کی قسم اس پیغام کو یونیورس میں نشر کرنے کی ضرورت ہے، نوٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر دنیا کا ہر جوان، ہر بچہ، ہر یوتھ اپنے پدر کا اور ٹیچر کا احترام کرے تو میں سمجھتا ہوں انقلاب آ جائے گا. میں سمجھتا ہوں معاشرہ درست ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں ایجوکیشنل سسٹم بھی اچھا ہو جائے گا، اس لیے کہ ٹیچر کا جب اتنا احترام ہوگا تو ٹیچر مزید اپنا خون جگر صرف کر کے طلبہ کے سامنے علوم کو انڈیل دے گا یا سرچشمہ علم کو ان کے سامنے پیش کر دے گا. لہٰذا اپنے استاد کا احترام کرو. کتنے بڑے بن جاؤ جوانوں، ٹیچر کو رسپیکٹ کرو. رسپیکٹ یور ٹیچر، رسپیکٹ یور فادر، رسپیکٹ یور فادر، پلیز رسپیکٹ یور فادر. باپ کے سامنے آواز کو بلند مت کرو، باپ کے آگے مت چلو، باپ سے اف نہ کہو، باپ کے سامنے ایسی بات مت کرو جس سے تمہارا باپ ناراض ہو جائے. کوشش یہ کرو باپ کو، پدر کو، فادر کو خوش رکھو. مولائے متقیان نے یہاں حکم دیا، قوم حکم دیا ہے. یہ نہیں کہا کہ آپ آپشنل ہے، کھڑے ہو سکتے ہو. نو، حکم ہے علی بن ابی طالب کا، مینز واجب ہے. غور کرنا، اب میں بہت ہی امپورٹنٹ بات کہنا چاہ رہا ہوں جوانوں. واجب ہے، واجب ہے، اسینشل ہے، ضروری ہے، مسٹ ہے باپ کا احترام. آپشنل نہیں ہے، مستحب نہیں ہے کہ ٹھیک ہے نہیں میں نے نہیں کیا تو مجھے عذاب نہیں. عذاب ہوگا، سخت عذاب ہوگا آپ کے اوپر اگر آپ نے اپنے پدر کا، فادر کا احترام نہیں کیا. اٹھ کر احترام کیجئے اپنے پدر کا، اپنے فادر کا، اٹھ کے احترام کیجئے. آئیے میں کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں. خدا کی قسم علی بن ابی طالب کا ایک کلام، اور دنیا کے جو نان مسلم ہیں ان کے سامنے جب مولائے متقیان کے کلام پیش کیے جاتے ہیں تو وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ 1400 سال پہلے علی بن ابی طالب نے جو دنیا کے سامنے جو انفارمیشن رکھی ہے، جو دنیا کے سامنے نالج کو پیش کیا ہے، کاش دنیا کے لوگ علی بن ابی طالب کے نالج سے، علم سے، ایجوکیشن سے، انفارمیشن سے فائدہ اٹھاتے تو دنیا آج کہاں پہنچ جاتی. مگر کچھ لوگ علی سے دشمنی میں دور ہو گئے اور کچھ کو علی کی معرفت نہیں ہے. یقول علی جن، سنیے مولا کے ایک اور عظیم پیغام سن لیجئے. یقول علی جن علیہ الصلاۃ والسلام، میری کوشش ہے جوانوں کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر امام حجت تک کے پیغامات کو اسی طرح سے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں تاکہ آپ کے پاس کم از کم 14 معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کے پیغامات تو آ جائیں. امپورٹنٹ کچھ پیغامات تو آ جائیں آپ کے شعور تک، آپ کی فکروں تک. مولا فرماتے ہیں خذ الحکمت فإن الحکمت ذالت کل مؤمن، حکمت جہاں ملے اسے لے لو. مومن کا گمشدہ زیور ہے حکمت، لے لو. غور فرمایا، اپنے وزڈم جہاں ملے لے لو. یعنی مولائے متقیان یہ عرض کر رہے ہیں دنیا کے تمام لوگوں کو، یونیورس کو یہ پیغام دے رہے ہیں وزڈم، حکمت جہاں ملے اسے لے لو. مومن کے کھوئے ہوئے زیور کو حکمت کہتے ہیں، وزڈم کہتے ہیں. یعنی مولا یہ بتانا چاہتے ہیں آپ کی زندگی، آپ کی لائف حکمت میں ڈوبی ہونی چاہیے. آپ کا عمل، بولو تو حکمت کے ساتھ بولو، عمل کرو تو عمل میں بھی حکمت نظر آئے، یعنی وزڈم نظر آئے. عقل کے میزان پر عمل کو تولو، بولو مگر پہلے تولو پھر بولو، حکمت میں ڈوبی ہوئی گفتگو کرو. یہی جوانوں مولائے متقیان آپ سے کہنا چاہتے ہیں. سراسری میں گفتگو نہ کرو، یوں ہی چلتے پھرتے کوئی یوں ہی بات نہ کرو. جب بھی بات کرو حکمت بھرے انداز میں کرو، یعنی اس گفتگو میں، اس کلام میں، اس بیان میں، اس عمل میں، اس فعل میں، اس ایکشن میں، اس ڈیڈ میں حکمت، وزڈم نظر آئے. مولا فرماتے جہاں حکمت مل جائے، راستے میں جا رہے ہو کہیں وزڈم مل جائے لے لو. کوئی بھی بندہ ہو اس کے پاس وزڈم ہو اسے آپ لے لو. کیوں لے لیں مولا؟ کا حکمت مومن کا
کھویا ہوا زیور ہے، تو زیور جہاں بھی مل جائے لے کر زندگی کو سجا لو۔ زیور کس لیے ہوتا ہے؟ زینت کے لیے ہوتا ہے نا۔ زیور سے ذرا خوبصورتی آتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں یہ تو زیور ہے مومن کا۔ کیا زیور ہے مولا؟ حکمت، وزڈم، جہاں ملے لے لو اور لے کر سجاؤ اپنی حیات کو، لے کر بیوٹیفل کر لو، سجا لو اپنی حیات کو وزڈم کے ذریعے، اپنے عمل کو سجاؤ وزڈم کے ذریعے، اپنی گفتگو کو سجاؤ وزڈم کے ذریعے، اپنے معاشرے کو سجاؤ وزڈم کے ذریعے، اپنے گھر کو سجا لو وزڈم کے ذریعے، اپنے گھر میں ہر عمل وزڈم کے میدان پر رکھ کر یا وزڈم اور حکمت کے مطابق زندگی اور عمل کرو۔ آئیے خدا کی قسم مولائے متقیان کے اگر اسی قول پر میں بات کروں تو پورا وقت گزر جائے گا، مگر ایک اور پیغام جلدی سے پہنچا دوں۔ یقول علی علیہ الصلاۃ والسلام العقل یہدی وینجی، مولا فرماتے ہیں عقل کا استعمال کرو۔ عقل کا فائدہ یہ ہے، عقل سے تمہیں ہدایت ملے گی، عقل تمہیں نجات دے گی۔ واٹ ڈز اٹ مین؟ یعنی عمل سے پہلے عقل کا سہارا لو، عقل سے سوال کرو، اور عقل جب سہارا عقل سے لو، عقل کے اوپر اللہ نے شعور کو رکھا ہے، شعور کے اوپر شریعت کو رکھا ہے، شریعت کے اوپر معصوم کو رکھا ہے، معصوم کے اوپر خود خدا موجود ہے۔ تو عقل کا سہارا لو، اور جب عقل کا سہارا لیتے لیتے تھک جاؤ یا عقل صحیح فیصلے نہ کرے تو شعور سے پوچھو، اور جب شعور صحیح فیصلے نہ کرے تو شریعت سے پوچھو، اور جب شریعت سمجھنا میں نہ آئے تو اہل بیت اطہار سے پوچھو۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ زندگی کے میں مولا کے حدیث کی شرح کر رہا ہوں، زندگی کے ہر عمل میں، ہر فعل میں، ہر ایکشن میں، ہر ڈیڈ میں، گفتگو میں، کلام میں، بیان میں عقل کا استعمال کرو۔ عقل سے بلندی ملے گی، عقل سے ترقی ملے گی۔ اب آئیے ایک عظیم جملہ، ایک عظیم پیغام، یہ بہت امپورٹنٹ پیغام پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ پیغام کو آپ سن لیجئے پھر کہیں جائیے، سنیے۔ یقول علی علیہ الصلاۃ والسلام زکاۃ العقل احتمال الجہال۔ یہ بہت امپورٹنٹ، ہمارے معاشرے میں جو چیزیں وارد ہوتی ہیں، ہمارے معاشرے میں جو پرابلمس ہیں، ہمارے کلچر میں جو پرابلم ہے، ہمارے یہاں جو پرابلم ہے، اس کا حل مولا فرماتے ہیں، کہتے ہیں زکاۃ العقل احتمال الجہال۔ عقل کی زکوٰۃ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ ہر شے کی ایک زکوٰۃ ہے، یہ بھی ایک نقاش کا موضوع ہے، اس میں نہیں جانا مجھے۔ ہر شے کی ایک زکوٰۃ ہے، تو عقل کی زکوٰۃ کیا ہے مولا؟ ایک انسان ہے جو منطقے میں عاقل ہے، یا ایک شخص ہے جو اپنے آپ کو عاقل سمجھتا ہے کہ میں بہت عقل مند ہوں، صاحبی فراست ہوں، عقل مند ہوں، بہت عقیل ہے وہ شخص، بہت بڑا عقل مند ہے، تو اس کے لیے زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ معاشرے میں یہ افراد رہ رہے ہیں، یہ صاحبان عقل میں سے ہیں، تو ان کے لیے کچھ زکوٰۃ عقل ہے؟ ہاں زکوٰۃ عقل کیا؟ احتمال الجہال، نادان کو برداشت کرو۔ نادان افراد کو برداشت کرنا عقل کی زکوٰۃ ہے، عقل کی زکوٰۃ نادان کو برداشت کرنا۔ یہ مولائے متقیان آواز دیتے ہیں۔ یعنی آپ ڈاکٹر ہو، اب ضروری نہیں کہ پورا معاشرہ ڈاکٹر ہو، اور جیسے آپ سوچتے ہو ویسے وہ بھی سوچیں گے۔ آپ تھنکر ہو، بہت بڑے تھنکر ہو، مفکر ہو، ضروری نہیں کہ سارا معاشرہ آپ جیسا ہوگا۔ تو آپ ان افراد کو، نادان کو برداشت کرو۔ جب آپ کلام کرو تو یہ سمجھو کہ اس میں کچھ ہمارے نادان افراد بھی موجود ہیں۔ آپ عالم ہو، ضروری نہیں کہ پورا معاشرہ آپ کی طرح عالم ہوگا۔ آپ کا علم اس منزل پر ہے تو معاشرے کا علم تھوڑا نیچے ہوگا۔ ایک انسان انجینئر ہے، ضروری نہیں کہ سارا معاشرہ انجینئر ہوگا۔ تو اب انجینئر یہ سوچے کہ جیسے میں سوچتا ہوں ویسے معاشرہ سوچے، ڈاکٹر یہ سوچے جیسے میں سوچتا ہوں پورا معاشرہ میرے مطابق ہوگا، یا مفکر اور مدبر یا بڑے پڑھے لکھے افراد یہ سوچیں کہ سارا کا سارا معاشرہ جیسے میں چاہتا ہوں یا میرے مطابق ہو جائے۔ تو اس میں یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ معاشرے میں طرح طرح کے لوگ بھی ہیں، تو انہیں برداشت کرنا، یعنی نادان افراد کو برداشت کرنا ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ ڈاکٹر، MBBS، MS، MD ہیں تو آپ کے اس معیار عقل پر، معیار علم پر یہ سارا کا سارا معاشرہ پہنچ جائے گا، اور آپ جو ایکسپلینیشن دے رہے ہیں اسے تو یہ معاشرہ سمجھ ہی جائے گا۔ نہیں، ضروری نہیں ہے۔ تو آپ اس منزل پر ہیں، معاشرہ ابھی اس ریسرچ تک نہیں پہنچا، تو ذرا نادان افراد کو برداشت کرنا ہے۔ برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نادان افراد کو برداشت کرنا یہ عقل کی زکوٰۃ ہے، مولائے متقیان کے قول کے مطابق، علی بن ابی طالب کے قول کے مطابق۔ آج سے یہ
اپنے ذہن میں نوٹ کر لیجئے کہ جو پرابلم کریٹ ہوتی ہے وہ یہ کہ میری بات کیوں نہیں سنی گئی. ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات سنی گئی ہو مگر سننے والے تک صحیح بات نہ پہنچ سکی، یا اس کے کاسے فکر میں آپ کے الفاظ صحیح سے اتر نہیں سکے، یا اس کے فہم کے دریچے میں اس کی بات صحیح طریقے سے نہیں آئی. تو میں نے آپ کی خدمت میں آج اس برنامے میں یہ بیان کرنے کی کوشش کی، جوانوں یہ بیان کرنے کی کوشش کی، علم حاصل کرو. مولا متقیان جس کی گفتگو آج بھی پوری دنیا کے لیے نعمت ہے علی بن ابی طالب. جوانوں کوشش کرنا کہ آج کے بعد سے وہ مولا متقیان نے جو آپ کو پیغام دیا اس پر ہم سب مل کر عمل کریں اور زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں. علم سے دوری اختیار نہ کرو، سجدے سے روگردانی اختیار نہ کرو. جب بھی دل چاہے خدا سے رابطہ کر لو سجدے کے ذریعے. مولا نے کیا کہا؟ اگر نمازی کو علم ہو جائے کہ جب وہ سجدے میں جاتا ہے تو رحمتوں کی بارش کتنی ہوتی ہے، اگر علم ہو جائے گا تو وہ سر کو سجدے سے نہیں اٹھائے گا. آئیے ہم خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہیں. پروردگار ہم سب کو صحیح معنوں میں ہم سب کو اہل بیت اطہار کا چاہنے والا قرار دے اور پریکٹیکل اہل بیت اطہار کا چاہنے والا قرار دے. حجت خدا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو اس لائق بنا دے. مولا ہم سب کو اپنے خادمین میں شامل کر لیں. مجھ ناچیز کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.